یہ تصویر نا حوصلے، ہمت، بہادری اور جرت کی یقین جانیے ایک زندہ مثال ہے۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں ہے، یہ تصویر بھارتی اداکارہ حنا خان کی تصویر ہے، اور ایک عورت کے لیے اس کے بال جو ہے نا اس کے حسن کو نکھارنے کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ مرد تو چلے گنجا برا نہیں لگتا ہے، مردانگی کی نشانی تصور کی جاتی ہے، لیکن عورت کے لیے اس کے بال اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ اور حنا خان نے اپنی ویڈیو کے اندر بولا کہ میرے چہرے پر دھبے پڑنا شروع ہو گئے، جب میں بالوں کو ہاتھ لگاتی ہوں تو میرے بال جھڑتے نہیں ہیں، میرے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو ان کی نئی رپورٹس آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا ویڈیو کے آغاز میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب بات تو بعد میں ہوگی، پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ تصویر دیکھ لیجیے۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں ہے بلکہ بھارتی اداکارہ حنا خان کی یہ تصویر ہے، اور یہ جرت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یقین جانیے جب میں نے یہ تصویر دیکھی تھی تو میں سوچنے لگا تھا کہ میں اس تصویر پر کیا بات کروں گا۔ یہ جرت، ہمت، حوصلے کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ خاتون جو کام کر رہی ہیں، یقین جانیے 100 بہادر مرد بھی یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے۔ یہ خاتون حنا خان جو کہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہیں، 3rd اسٹیج پر ہیں، کافی ان کی دردناک ویڈیو نکل کر آئی ہیں۔ ابھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کری کہ میرے چہرے پر دھبے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، میں مسلسل تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، میں مسلسل درد میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پر میں ہر وقت اسمائل دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھار ان کے چہرے پر وہ درد کے آثار نکل کر آتے ہیں، کبھی کبھار وہ درد محسوس ہوتا ہے، وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ کس کرب سے، کس خوفناک لمحے سے گزر رہے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب حنا خان کس کرب سے، کس خوفناک لمحات سے، کس تکلیف سے، کس پین سے گزر رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے یار، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی دشمن کو بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حنا خان کی اس وقت حالت کیسی ہے، ذرا آج اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے۔ میسج جو آپ کریں گے، کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ حنا خان کی جو ابھی رپورٹس آئی ہیں نا، جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں، وہ حوصلہ بخش نہیں ہیں، ڈاکٹرز اس کو حوصلہ بخش نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ حنا خان خود ہے۔ حنا خان کو آئی گیس تقریباً 1 مہینے پہلے چھاتی کا کینسر ڈائگنوس ہوا، اور اس وقت ڈائگنوس ہوا جب وہ 3ری اسٹیج پر تھی۔ حنا خان نہ صرف بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر بہت مقبولیت رکھتی ہیں۔ پوری دنیا میں ان کے فینس کی تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر ہے۔ 17 ملین فالوورز تو صرف ان کے انسٹاگرام پر ہیں۔ اکشترا کا انہوں نے ایک کردار نبھایا تھا، زیادہ تو انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن جو بھی کردار نبھایا یقین جانیے وہ بڑا شاندار قسم کا کردار تھا۔ بگ باس غالباً 11 میں وہ کنٹیسٹنٹ بھی ہوا کرتی تھی، لیکن جناب ان پر کافی زیادہ تنقید اس لیے ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک مسلمان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کا پہناوا ہے، جو ان کے کپڑے ہیں، جو ان کی بولڈ ڈریسنگ ہے، جو ان کی بولڈ جذبات کا اظہار وہ اسکرینز پر کرتی ہیں، لوگ کافی زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی نا، تب بھی لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے گھر جا کے تو کم سے کم عبادت کر لیتی ہیں، وہاں پر بھی جا کے ویڈیوز اور تصاویر بنوا رہی تھیں۔ لیکن یقین کریں یہ سب ماضی کی بات ہے۔ اس وقت اچھا حنا خان کی اس حالت کو دیکھ کے، ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن میں کیونکہ میں کافی ایموشنل ہو گیا تھا یہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کے۔ حنا خان کی ان تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کے کچھ لوگوں کی رائے، ان کا خیال یہ بھی ہے کہ جناب یہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کا ایک نیا حربہ ہے۔ ان کو آبویسلی کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ مرض کسی کو بھی، کسی دشمن کو بھی ہو، بدترین دشمن کو بھی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ یار کوئی بھی اس طرح کے لمحات سے، اس طرح کی درد سے گزرے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے اس سارے پیریڈ کے اندر اپنے فین سرکل کو مزید ایکسپینڈ کر رہی ہیں، بڑھانا چاہتی ہیں۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اتنا گری ہوئی حرکت کر سکتا، میرا نہیں خیال۔ یہ انسان سوچ سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اپنی والدہ کے ساتھ وہ گلے لگ کے رو رہی ہوتی ہیں، ان کی والدہ روتی ہیں تو پھر بھی نہیں رو رہی ہوتی۔ اب ان کو جو چھاتی کا کینسر ہوا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جناب ان کی جو کیمو تھراپی چل رہی ہے، اس کیمو تھراپی میں مزید شدت آئے گی، ان کی جو میڈیسنز ہیں اس میں کافی زیادہ ایسی میڈیسنز کا استعمال کیا جائے گا جس سے ان کی طبیعت مزید چڑچڑاہٹ آ سکتی ہے۔
हिना खान ने अपनी वीडियो के अंदर ये बात बोली कि मेरे चेहरे पर धब्बे पड़ना शुरू हो गए, जब मैं अपने सर पर हाथ लगाती हूँ तो वो हाथ में बाल ऐसे आ रहे होते हैं कि जैसे झड़ नहीं रहे हों, उतर रहे हों बाल, खाल उतर रही हो, इस तरह से बाल उतर रहे होते हैं। और ये एक बड़ा दर्दनाक किस्म का मरहला होता है। एक औरत के लिए उसके बाल जो है ना सबसे ज़्यादा हुस्न में निखार लेकर आते हैं। मर्द तो चलें, वैसे भी कहते हैं ना कि आप बुढ़ापे में आके, कुछ लोग तो जवानी में गंजे हो जाते हैं, लेकिन गंजपन मर्दानगी की निशानी तस्वुर किया जाता है, औरत होने की निशानी तस्वुर नहीं किया जाता। औरत तो गंजी उसके लिए शर्मनाक बात होती है, बड़ी अफसरदा बात होती है, वो उसको छुपाने की कोशिश करती है, ये उसका ऐब होता है। लेकिन ये खातून हिना खान किस तरीके से ट्रिमर लेके खुद अपने सर को मुकम्मल तौर पर गंजा कर रही है। मैंने इस बात पे कहा कि जनाब ये हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल है जो यकीन करें आप कोई ना कोई किसी न किसी जंग पे भी अगर आपका ये हौसला और अगर आपकी ये हिम्मत होगी आप वो जंग जीत जाएंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। डॉक्टर्स ये बात भी कहते हैं जनाब कि शायद उनका जो छाती का कैंसर क्योंकि है तो उनके जो छाती है उसको या तो रिड्यूस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। आई रियली डोंट थिंक सो कि मैं इस बारे को समझ सकूंगा या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ भी कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब उनकी जो रिपोर्ट्स है ना वो हौसला बख्श नहीं है। उन्होंने अपनी फ़िटनेस पर काम करना शुरू कर दिया था जब उनको रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत थी, उन्होंने अपने काम को रिज्यूम कर लिया था जब उनको रेस्ट करने की ज़रूरत थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये उनके लिए आप समझ लें कि ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई हैं, अच्छी साबित नहीं हुई, नुकसानदेह साबित हुई। फिर उसके बाद अब उनका ट्रीटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मामला होता है। और जब भी मैं इनकी वीडियोज़ देख रहा होता हूँ तो मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि यार अल्लाह जो है इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह उनको बेपनाह सेहत की दौलत से नवाजे। खैर जनाब इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। जाने से पहले गुजारिश है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आप रब्ता कर सकते हैं salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।